تیمم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ تیمم کے اندر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، دو فرض ہیں، نیت اس کے لیے شرط ہے اور دو فرض ہیں اس کے لیے، چہرے کا مسح ہے اور ہاتھوں کا مسح ہے یہاں تک۔ اس کے علاوہ تیمم کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، نہ کلی ہے، نہ سر کا مسح ہے، نہ پاؤں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں تیمم کا کوئی خاص کوئی بڑا طریقہ ہوگا، پورے وضو کی طرح ہوگا، چاہے وہ تیمم وضو کا ہو چاہے وہ تیمم غسل کا ہو۔ اگر کسی بندے کو وضو کی ضرورت ہے، پانی نہیں مل رہا، تیمم کرتا ہے تو بھی یہی طریقہ ہے۔ اگر کسی بندے کو غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں مل رہا، تو بھی یہی طریقہ ہے۔ تو تیمم وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی ہے۔ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے تو ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا، تو ایک بندہ میرے پاس آ گیا، مولوی صاحب وبن اس اس بچکو، میں نے کہا تبن وائی تیمم کرو۔ بندہ سادہ سا تھا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا مولوی صاحب آپ خبر ہو ٹھیک کر دا تیبن بو کوئی استنجا بچنگا کو، استنجا کس طرح کریں گے؟ اس بیچارے کو اتنا پتہ نہیں تھا اگر پانی نہیں ہے تو ویسے بھی تو پانی نہ ہو تو مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ پتھر کے ساتھ استنجا کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ یہ سمجھا کہ شاید یہاں تیمم کے لیے الگ کوئی استنجے کا طریقہ ہو، تو چاہے وہ تیمم وضو کا ہو یا غسل کا ہو، ایک ہی چیز ہے، دو فرض ہیں اس کے اندر، منہ کا مسح ہے اور ہاتھوں کا مسح ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، ان دونوں کا مسح کرنا ہے۔ یہ مسح ہو گئے، اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ اگر بندہ اتنا مریض ہے کہ اگر وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اس کو پانی تکلیف دے گا، اس کے مرض کو بڑھائے گا، تو یہ بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کو پانی نہیں مل رہا، تو پانی کی تلاش وہ کرے گا۔ اگر چاروں طرف 1 میل اس کو پانی نہیں مل رہا، جدید لینگویج 1.4 کلومیٹر، 1.4 کلومیٹر، چاروں طرف سے اگر اس کو یقین ہو کہ اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی 1.4 کلومیٹر پانی نہیں ہے میرے قریب، تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا پانی ہے، حوض ہے، تالاب ہے، کنواں ہے، لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جیسے دیہاتوں میں کنویں ہوتے ہیں وہاں پہ رسی اور ڈول لگا ہوتا ہے، وہاں پہ رسی اور ڈول نہیں ہے، بالٹی نہیں ہے کہ پانی نکالے، تو بھی تیمم کر سکتا ہے۔ یا قریب پانی موجود ہے، پانی پر اس کا اختیار نہیں ہے، پانی کسی اور کا ہے اور وہ بندہ پانی نہیں دیتا، تو بھی تیمم کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، کچھ نمازیں ایسی بھی آتی ہیں کہ پانی قریب بھی ہو پھر بھی تیمم جائز ہوتا ہے۔ پانی قریب بھی ہوگا، 1 کلومیٹر کے اندر بلکہ کچھ میٹر کے فاصلے پر پانی موجود ہو، لیکن پھر بھی تیمم جائز ہے، بیماری بھی نہیں ہوگی، عذر بھی نہیں ہوگا، پھر بھی تیمم جائز ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز جس کی قضا نہیں، جس نماز کی قضا نہ ہو، اس نماز اگر وہ نماز کھڑی ہو چکی ہو اور بندہ وضو کے لیے جائے اور واپس آئے تو نماز ختم ہو جائے گی، تو یہ بندہ فوراً اس وقت تیمم کر سکتا ہے۔ عیدین، بڑی عید، چھوٹی عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ دونوں نمازیں، ان کی قضا نہیں ہے۔ نماز جنازہ، اس کی قضا نہیں ہے۔ اب نماز جنازہ کھڑی ہو چکی ہے، یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور ایک بندہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، میں فلاں جگہ تک وضو کرنے کے لیے جاؤں گا، واپس آئے گا تو یہ نماز اس سے رہ جائے گی، تو اب اس کی قضا بھی نہیں ہے، فوراً تیمم کر سکتے اس وقت۔ اب وہ شرطیں اس کے لیے ختم ہو جائیں گی، 1.4 کلومیٹر تک یہ کوشش کرے گا، یا نماز کے آخری وقت تک نماز کو مؤخر کرے گا کہ کہیں سے پانی مل جائے، پانی پہ قدرت بھی ہے، اختیار بھی ہے، پھر بھی تیمم کرے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ قریب دوسری مسجد میں، جیسے آج کل محلے کے اندر کئی جگہ پہ عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں،
تو پھر دوسری مسجد چلا جائے، بہتر ہے، وہاں پہ بیان بھی سن لے گا، خطبہ بھی سن لے گا بعد میں، اور عید کی نماز کے اندر شرکت بھی کر لے گا اور وضو کے ساتھ شرکت کر لے گا۔